لا يزال الخير حيا لا يزال. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہمارے ساتھ جو شخصیت موجود ہیں کسی تعارف کی محتاج نہیں ہیں، حضرت مولانا شیخ جہانگیر محمود صاحب۔ آپ ماہر تعلیم ہیں، سوسائٹی فار ایجوکیشنل ریسرچ کے بانی ہیں اور 10 کتابوں کے مصنف ہیں۔ دینی اور عصری علوم پر یکساں دسترس رکھتے ہیں۔ مختلف دینی اور عصری اداروں میں اساتذہ کی تربیت، نوجوان علماء اور فضلاء کی رہنمائی اور اس طرح کے بے شمار دینی امور سر انجام دے رہے ہیں۔ آج کی اس نشست میں ہم ان سے مختلف حوالوں سے سوالات کریں گے۔ سب سے پہلے تو شیخ صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت عنایت فرمایا اور ہمارے اسٹوڈیو میں تشریف لائے۔ ہمارے ناظرین کو سب سے پہلے تو اپنے حوالے سے بتائیے کہ آپ کس میدان میں کام کر رہے ہیں اور کام کا انداز کیا ہے، اور آپ کے پیش نظر کیا اہداف اور مقاصد ہیں جن کو لے کے چل رہے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شکریہ مولانا عبدالرؤوف صاحب، آپ کے تشریف آوری کا اور ہمارے ساتھ بیٹھنے کا اور یہ سوالات کا اور دلچسپی کا اظہار کا۔ جہاں تک بات ہے کہ ہم جو کام کر رہے ہیں یا ہمارا ادارہ جو کام کر رہا ہے، یہ اس کی بنیاد تقریباً 150 سال پہلے شروع ہوئی، اس لیے کہ تقریباً 150 سال پہلے جب مسلمان بر صغیر کے مغلوب ہو گئے اور دوسری قوم چڑھ دوڑی ہمارے اوپر، تو انہی کے ریکارڈ کے مطابق اور ہمارے بھی ریکارڈ کے مطابق انہوں نے جو سب سے پہلا حملہ کیا اور سب سے مضبوط حملہ کیا وہ ہمارے نظام تعلیم پہ تھا، اور اس کو ریڑھ کی ہڈی کی جو جگہ ہوتی ہے نظام تعلیم کی، اس نظم کی، اس نصاب کی، اس پہ ضرب لگی۔ اس دور میں جامعات دینی مدارس ہی تھے اور وہ معاشرے کی، ریاست کی ہر ضرورت کو پورا کرتے تھے۔ یعنی کہ میں خاص طور پہ رک کے چاہوں گا کہ ناظرین اس بات کو سنیں کہ تعلیم اور تربیت نہیں بلکہ تربیت اور تعلیم کا وہ اہتمام کرتے تھے۔ تربیت شخصیت سازی ہوتی تھی اور تعلیم میں پھر ہر شخص ایک بنیادی مسلمان کے پاس جو علم ہونا چاہیے، جو تربیت ہونی چاہیے وہ ہوتی تھی۔ مزید اس کے ساتھ کہ سائنس ہے، ریاضی ہے، جو بھی اس دور کے فنون تھے، آپ دیکھیں آرکیٹیکچر میں مسلمان کہاں ہیں اس وقت، تو ان سب چیزوں کی ضروریات کی تیاری دینی مدارس اور جامعات ہی کرتے تھے۔ جب ہم مغلوب ہو گئے، جب ہم سے یہ اختیارات چھن گئے، تو پھر یہ چیز مسلمانوں کو مجبور کر کے بالکل ختم کر دیے گئے، اور پھر ایک نئے پود نکلی دینی مدارس کی، جنہوں نے یہ ٹھان لی کہ چلیے اگر ہم سارے شعبہ جات میں نہیں تو کم سے کم معاشرے کے عمومی طور پہ ایمان کی تو حفاظت کر سکیں۔ یہ سچویشن آئیڈیل تو نہیں تھی، لیکن اس دور میں آئیڈیل ہی تھی کہ کم سے کم نماز، کلمہ، روزہ، یہ چیزیں تو لوگوں کو آتی ہوں۔ ایک پود ایسی پیدا کی گئی۔ آج ہم جس دور میں دیکھتے ہیں، جس نظام کو دیکھتے ہیں، مدارس کا نظام، الحمدللہ یہ پاکستان میں نہیں بلکہ یہ پاکستان کا ماڈل، انڈیا کا ماڈل یا بنگلہ دیش کا ماڈل صرف بر صغیر میں نہیں بلکہ دنیا کے کتنے ہی ممالک میں، یعنی کہ درجنوں ممالک میں یہی ایمان کی بقا، ایمان افروز تعلیم اور مسلمانی شخصیت سازی کا کام کر رہے ہیں۔ لیکن ابھی اس پہ کمی رہ گئی ایک، اور وہ یہ تھی کہ یہ جو ہمیشہ سے قیادت علماء کے پاس تھی، اور جب ہم قیادت کہتے ہیں تو سیاسی قیادت کی میں بات نہیں کر رہا یا صرف اس کی بات، بلکہ ہر مسلمان کے پاس ایک اچھی دینی تعلیم، ایک اچھی تربیت ہونی چاہیے تھی، وہ سب کو پہنچانا یہ علماء کا ہی فرض ہے، جو لوگ انبیاء کے ورثاء کہلاتے ہیں۔ چنانچہ ہم آتے ہیں اور سوسائٹی فار ایجوکیشن ریسرچ اور ہمارے اور ساتھی اور ادارے، ہم نے مل کے یہ فیصلہ کیا کہ لوگوں تک
یہ بات پہلے شعور پہنچایا جائے اور پھر سہولت پہنچائی جائے۔ اسکولوں میں، یونیورسٹیوں میں اچھی تعلیم ہو رہی ہوگی، اچھے علوم پڑھائے جا رہے ہوں گے، لیکن قیادت نہ پیدا ہو رہی ہے اور وہ اکثر دینی تربیت سے محروم رہ جاتے ہیں۔ سب کے نہیں، لیکن اکثر۔ دینی مدارس میں بھی لیڈرشپ پیدا نہیں ہو رہی، سائنس میں، میتھمیٹکس میں، وہاں پر بھی لیڈرشپ یہیں سے آنی چاہیے تھی۔ اس کا اہتمام کرنے کے لیے یہ محنت کی گئی کہ ٹریننگ، تربیت اساتذہ کی، نصاب سازی کے حوالے سے، نصاب کی تیاری کے حوالے سے، اور سسٹم کو عصر حاضر کی ضروریات کے مطابق ڈھالنے کے لیے ہم یہ خدمت لوگوں کی کرتے ہیں۔